اچھا، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 161 سے 170 ان پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ ہمارے پاس ان آیات کا ترجمہ ہے اور کچھ تفسیری مواد بھی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو اہم پیغامات ہیں ان میں ان کو سمجھا جائے۔ بالکل۔ جیسے کفر کا انجام کیا ہے، توحید کیوں ضروری ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور پھر اللہ کے احکامات۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ آیات جو ہے اصل میں ایمان، پھر عقل کا صحیح استعمال اور اللہ کے احکامات کی پیروی، ان چیزوں پر بہت زور دیتی ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے واضح رہنمائی ہے۔ اور بات کا آغاز ہی بہت آپ کہہ لیں کہ سنجیدہ ہے۔ آیات 161 اور 162 جی ہاں، یہ ان لوگوں کے انجام کی بات کرتی ہیں جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ مطلب حق کو جان لیا مگر مانا نہیں، انکار کیا، رد کر دیا۔ انکار کیا تو ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت اور ہمیشہ کا عذاب۔ اللہ پناہ دے۔ لیکن فوراً بعد آیت 163 میں تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ اللہ کے وحدانیت کا اعلان کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، وہی رحمان، وہی رحیم۔ جی، یہ تضاد بہت اہم ہے۔ یہ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نا، اس کو بالکل واضح کرتا ہے۔ صحیح۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، صرف اسی کی عبادت، یہی تو دین کی جڑ ہے۔ اور اسی سے، جیسا آیت 165 میں اشارہ ملتا ہے، اللہ کے لیے وہ شدید محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا۔ اہل ایمان کی، جی۔ جو ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تو کفر کے جو سخت نتائج بیان ہوئے ہیں، وہ اصل میں اسی مرکزی نقطے سے، مطلب توحید سے ہٹنے کا ہی نتیجہ ہے۔ پھر آیت 164، یہ تو کمال ہے، غور و فکر کی ایک زبردست دعوت۔ بالکل۔ آسمان، زمین، ان کی تخلیق، رات دن کا آنا جانا، سمندر میں وہ کشتیاں جو انسانوں کا فائدہ لے کر چلتی ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا، مردہ زمین زندہ ہو گئی، طرح طرح کے جاندار پھیل گئے، ہوائیں چل رہی ہیں، بادل اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ خاص طور پر کہا عقل مندوں کے لیے۔ بالکل، لقوم یعقلون، یعنی جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ تعلق جڑتا ہے جو آپ آیت 170 میں دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ اندھی تقلید والا معاملہ۔ جی۔ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو جواب کیا ملتا ہے؟ کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، چاہے ان کے باپ دادا نے نہ کچھ سمجھا ہو، نہ وہ سیدھے راستے پر ہوں۔ تو یہ تو عقل کو بھی رد کرنا ہوا اور وہی کو بھی۔ بالکل، دونوں چیزوں کا انکار ہے۔ اور دیکھیں، اسی کے ساتھ آیات 168 اور 169 میں شیطان سے بچنے کی بات بھی آ گئی۔ کہ زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ وہ تو کھلا دشمن ہے۔ جی، اور شیطان حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ برائی کا، بے حیائی کا۔ اور یہ کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ دیکھیں، یہ ہے شیطان کا طریقہ۔ وہ عقل اور وحی کے بجائے خواہشات کی پیروی کرواتا ہے، گمراہ کن روایات کی۔ جی۔ اور حلال اور پاکیزہ کھانے کا جو حکم ہے نا آیت 168 میں، جی۔ یہ بھی اسی الہی ہدایت کا حصہ ہے۔ یہ انسان کی جسمانی صحت کے لیے بھی ہے، روحانی پاکیزگی کے لیے بھی، اور یہ شیطانی وسوسوں کے بالکل الٹ ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر آیات 166 اور 167 قیامت کا ایک منظر ہے، بڑا ہوش ربا ہے، بہت شدید۔ جب وہ پیشوا جن کی دنیا میں لوگ پیروی کرتے تھے، وہ اپنے ماننے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، سب عذاب دیکھیں گے۔ اور تب وہ پیروی کرنے والے وہ حسرت کریں گے، کاش دنیا میں واپس جا سکیں تو ہم بھی ان سے ایسی ہی لا تعلقی کریں جیسے آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ ان کے اعمال حسرت بن جائیں گے۔ تو یہ تو ذاتی ذمہ داری کا اصول بالکل سامنے آ گیا۔ پوری شدت سے دنیا کے تعلقات، دوستیاں، پیروی اگر وہ حق پر نہیں ہیں تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ آیات واضح کر رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پیشواؤں یا پیروکار جہنم سے نکلنا ممکن نہ ہوگا۔ اور یہ بات پھر آیت 165 سے جڑتی ہے کہ جب ظالم عذاب دیکھیں گے تب جان لیں گے کہ اصل طاقت، ساری قوت تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ان آیات سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ ایک تو کفر کا انجام بہت برا ہے، جی۔
دوسرا توحید ہی مرکز ہے، تیسرا کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، عقل استعمال کرنی ہے، اندھی تقلید سے بچنا ہے، چاہے باپ دادا کی ہی کیوں نہ ہو، وہ شیطان کے راستے سے بچنا ہے، حلال کھانا ہے، اور آخر میں ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ جواب دہی ہے۔ بالکل، یہ سب اہم اسباق ہیں۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر میرا خیال ہے ہر ایک کو خود سوچنا چاہیے جی، کہ ہماری زندگی کے اصول، ہماری ہدایت، ہمارے علم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور ہماری عقل سلیم ہے جو کائنات کی نشانیوں سے بھی سیکھتی ہے، یا پھر صرف پرانی رسمیں اور روایتیں، چاہے وہ علم اور ہدایت سے خالی ہی کیوں نہ ہوں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پہلے تھا۔